रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफ रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। कतर में फूड सिक्योरिटी को उसकी डेवलपमेंट और तरक्की में सरे फहरिस्त हैसियत हासिल है। वजारत सेहत आमा ने मुतनब्बह किया है कि इस साल के बेशतर यानी ज्यादातर महीनों में कोरोना वायरस एक बड़ा खतरा बना रहेगा। आलमी सतह पर अमरीकी इंतजामिया अब ईरान के बारे में अपने सख्त गीर मौक़िफ़ों से पीछे हट रही है। और म्यांमार में हुक्मरान मिलिट्री काउंसिल की तरफ से कुचल देने की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है और रंगून के शहरी बड़ी तादाद में वहां से फरार हो रहे हैं। सामने ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की सरपरस्ती में कतर उसकी वज़ारत बलदिया और माहौलियात के जरिए 8वीं बैनुल-अक़वामी कतरी नुमाइश 2021 की तैयारियां कर रहा है। इसके साथ ही वो अगले हफ्ते माहौलियात की दूसरी कतर इंटरनेशनल नुमाइश भी मुनाकिद कर रहा है। ये दोनों नुमाइशें दोहा के नुमाइशों और कॉन्फ्रेंसों के सेंटर में मुनाकिद की जाएंगी। फूड सिक्योरिटी और ग़िज़ाई अशिया की सलामती को कतर की हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी में अव्वलीन अहमियत हासिल है। इसी मकसद के पेश नज़र वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर हनान मोहम्मद अल-कुआरी और वज़ीर मुआसलात और कम्युनिकेशन जनाब जासिम बिन सैफ असलेती ने हमद बंदरगाह पर ग़िज़ाई सलामती की नई लेबॉर्ट्री का बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। ये अहम लेबॉर्ट्री वज़ारत सेहत के ताबे ग़िज़ाई अशिया की मरकज़ी लेबॉर्ट्रियों में एक हिस्से के तौर पर काम करेगी। वज़ारत सेहत आमा ने आज ऐलान किया है कि कतर में कोरोना वायरस कोविड-19 के मजीद 497 मुसद्दक़ा केसेस रजिस्टर हुए हैं। वज़ारत सेहत के ऐलान के मुताबिक यहाँ इस बीमारी के मजीद 315 बीमार अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह यहाँ इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद अब 1,59,787 हो गई है। इसके अलावा एक और मरीज वफात पा गया है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि सेहत के लिए इस वायरस के खतरे से बचने की गरज से जरूरी है कि बचाव की तदाबीर और एहतियाती इक़दामात की मुकम्मल पाबंदी की जाए। अब अगर इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो इसके साथ ही वज़ारत सेहत भी जहां अवाम से बचाव के और हिफाजती इक़दामात की अपीलें कर रही है, वहीं वो एंटी कोविड-19 वैक्सीनेशन के अमल को भी तेज तर करती जा रही है। और इस मुहिम के शुरू होने के बाद से अब तक कतर में रहने वालों को 561,044 डोज दी जा चुकी हैं। आलमी सतह पर अगर नजर डाली जाए तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार में कहा गया है कि दुनिया भर में अब इस वक्त तक बल्कि आज सुबह तक 121,800,000 बाशिंदे इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अब मुतअद्दिद ममालिक एस्ट्राज़ेनेका नामी वैक्सीन दोबारा शुरू लगाने की तैयारियां कर रही है कि अब दवाओं की यूरोपीय एजेंसी ने तस्दीक कर दी है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ महफूज और फ़आल यानी सिक्योर और एक्टिव है। उधर वाशिंगटन में अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि उनके बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पहले 100 रोज के दौरान अमेरिका में एंटी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन डोजेज दी जा चुकी हैं। दहशतगर्दी की रोकथाम और तनाज़ों के तस्फिये में सालिसी का किरदार अदा करने के लिए वज़ीर ख़ारिजा के ख़ुसूसी एलची डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल क़हतानी के ज़रिए कतर ने अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मॉस्को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गान अमन के अमल की मदद और अफ़गान फ़रीक़ों के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात पर रोशनी डाली गई है। इस कॉन्फ्रेंस के
اختتامی بیان میں امن کے عمل کو آسان بنانے اور دوحہ مذاکرات کو جاری رکھنے میں مدد دینے کے لیے قطر کے کردار کو بہت قیمتی بتایا گیا ہے۔ ڈاکٹر مطلق القحطانی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ماسکو کی اس کانفرنس میں ایسے افکار و خیالات وجود میں آ چکے ہوں گے کہ جو دوحہ مذاکرات کے ٹریک کو، جو کہ اصل بنیاد شمار ہوتے ہیں، مدد مل سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ روس قطر کا ایک دوست ملک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان مشاورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں جاری کشمکش کو حل کر لیا جائے گا، افغان فریقوں کے درمیان تصفیہ ہو جائے گا، وہاں پائیدار امن بحال ہوگا اور افغانستان میں پائی جانے والی دہشت گردی کو ختم کرنے میں حصہ لیا جائے گا۔ تو دوحہ کو اس عمل میں ایک محور کی حیثیت حاصل ہے جس پر سبھی متفق ہیں، اور دوحہ مذاکرات افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے ایک ریفرنس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوحہ مذاکرات کی اہمیت کے حوالے سے آج طالبان تحریک کے ترجمان محمد نعیم نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ طالبان تحریک افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء سے متعلق دوحہ میں طے پانے والے سمجھوتے کا نفاذ چاہتی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر قبل ماسکو میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات اور سمجھوتے کے ذریعے تشدد کی روک تھام کے اقدامات کر لیے گئے ہیں، اور اس نے مزید کہا ہے کہ سرکاری وفد کے ساتھ بھی امن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے۔ یمن کی صورتحال کافی پیچیدہ ہو چکی ہے۔ سعودی وزارت توانائی یعنی انرجی کی منسٹری نے وہاں کے ایک ذمہ دار ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ کچھ ڈرون طیاروں کے ذریعے ریاض میں جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں آگ بھڑک اٹھی اور اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس جارحیت کے نتیجے میں کوئی شخص بھی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ ادھر بین الاقوامی سلامتی کونسل نے سعودیہ کے خلاف سرحد پار سے کیے جانے والے حملوں کی مذمت کی ہے، اور اس نے اپیل کی ہے کہ مأرب کے علاقے میں حوثیوں کی شدت کو روک دیا جائے۔ اقوام متحدہ نے مأرب میں بچوں کو جنگی فوجیوں کے طور پر استعمال کرنے کی مذمت کی ہے۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ غلط آپشن یمن کو دنیا کی بدترین بھوک مری کی طرف دھکیل دے گا۔ اب ایران کے ایٹمی مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ امریکی انتظامیہ اب ایران کے بارے میں اپنے سخت گیر موقفوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور ایران کے لیے امریکہ کے ایلچی رابرٹ مالی نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ ایسے اسلوب میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے جو ایران کو پسند ہو۔ امریکی ایلچی نے مزید کہا ہے کہ واشنگٹن کو اس بات کا ادراک ہے کہ ایران پر اس کی پابندیوں نے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے، اور واشنگٹن یہ پابندیاں لگا کر کوئی رضامندی محسوس نہیں کر رہا۔ امریکہ کے ترجمان نے ان پابندیوں کو ایک ناکام پالیسی قرار دیا ہے۔ اب مشرق وسطی کی طرف۔ آج مغربی کنارے کے شمال میں واقع گاؤں بیت دجن میں یہودی آبادکاروں کے خلاف ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا، جس میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ سیاسی سطح پر جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے اسرائیل کو 30 روز کی مہلت دی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف اس کے جرائم سے متعلق اسے بھیجے گئے سرکاری خط کا جواب 30 روز کے اندر اندر دے دے۔ اب میانمار کے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ وہاں کی حکمران ملٹری کونسل ملک کے سب سے بڑے شہر رنگون میں سختی سے کچل دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور شہر کے باشندے بہت بڑی تعداد میں وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ ادھر پڑوسی ملک تھائی لینڈ میانمار کے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں آمد کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ گزشتہ فروری میں میانمار کی سول حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد سے اب تک وہاں تقریباً 230 اشخاص کو قتل کر دیا گیا ہے۔
لیکن اندیشہ یہ ہے کہ قتل ہونے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کہ گرفتار کیے جانے والے سینکڑوں لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں اور باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ کٹ چکا ہے اور انہیں لاپتہ قرار دیا جا چکا ہے۔ میانمار کے کئی علاقوں میں انارکی پھیلی ہوئی ہے اور مظاہرین سیکیورٹی فورسز پر بوتلیں پھینک رہے ہیں تو یہ فورسز ان پر گولیاں چلا رہی ہیں۔ اور جو بائیڈن کی صدارت کے دوران چین اور امریکہ کے درمیان پہلے اعلیٰ سطحی مذاکرات کی ابتدا میں امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ پیکنگ کی کارروائیاں عالمی استحکام کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ ادھر چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ سفارتکار یانگ چیشی نے دھمکی دے دی ہے کہ امریکی مداخلت کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں چین تنہا نہیں ہے، بلکہ روس بھی اب پوری طاقت کے ساتھ اس مہادارائی میں شریک ہو چکا ہے، اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ براہ راست اور کھلے مذاکرات کر لیں۔ انہوں نے ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر میں فوڈ سیکیورٹی کو اس کی ڈیولپمنٹ اور ترقی میں سر فہرست حیثیت حاصل ہے۔ وزارت صحت عامہ نے متنبہ کر دیا ہے کہ اس سال کے بیشتر یعنی زیادہ تر مہینوں میں کورونا وائرس ایک بڑا خطرہ بنا رہے گا۔ عالمی سطح پر امریکی انتظامیہ اب ایران کے بارے میں اپنے سخت گیر موقفوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور میانمار میں حکمران ملٹری کونسل کی طرف سے کچل دینے کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے، اور رنگون کے شہری بہت بڑی تعداد میں وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے۔